السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، میرے دیکھنے والے، میرے بھائی بزرگ اور میرے پیارے بچے، اور اسی طرح میری مائیں بہنیں جو بھی ہمارے اس چینل سے وابستہ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ خالصتاً قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ منسلک ہوئے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے بڑی ہی خاص ہونے والی ہے۔ یہ سلسلہ تفخیم و ترقیق کی آخری ویڈیو ہے، پارٹ نمبر 4 ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم تفخیم و ترقیق کے حوالے سے جو ایسی راعات ہیں جو وقف کی صورت میں موٹی بھی ہوتی ہیں، باریک بھی ہوتی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ تو وہ راعات جو وقفاً موٹی اور باریک پڑھی جا سکتی ہیں، وقفاً یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وقفاً وقف کی صورت میں موٹی اور باریک دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہیں، وہ 7 ہیں۔ وہ کلمات کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایسی راعات کو مختلف فیہ راعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو کلمہ ہے وہ ہے مصر، را کے اوپر زبر ہے۔ یہ جو کلمہ ہے یہ 4 جگہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، 4 جگہ آیا ہے۔ 2 سورۃ یوسف کے اندر، اور ایک الزخرف کے اندر، اور یونس کے اندر۔ سورۃ یونس، یہ 4 جگہ یہ کلمہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورۃ یونس کی۔ یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ جو کلمہ ہے بمصر، یہ سورۃ یونس کے اندر ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، صرف مصر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر مصرن ہے، اہبطوا مصرن، وہ کلمہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ صرف ایسے کلمات جو مصر را کے اوپر زبر کے ساتھ قرآن مجید میں آئے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور وہ 4 مقامات، پہلا جو مقام ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا سورۃ یونس کے اندر۔ جب وقف کریں گے تو ہم اس را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، اب اس کی ادائیگی سن لیں۔ بمصر، اس کو میں نے موٹا کیا ہے، بمصر، را باریک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال یہ ہے سورۃ یوسف کے اندر، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، جب میں نے یہاں وقف کیا، را کو موٹا کیا، اب میں اس کو باریک پڑھتا ہوں، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، مِن مِصْرَ۔ اچھا، اس میں را کو میں نے باریک کیا وقفاً، تو یہ بھی وقفاً موٹا اور باریک ہوگا۔ تیسری مثال یہ بھی سورۃ یوسف کے اندر ہے، وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ، ٹھیک ہے، یہ بھی وقفاً موٹا اور باریک ہوگا، ٹھیک ہے، مصر، مصر، ٹھیک ہے۔ چوتھی مثال وہ ہے سورۃ الزخرف کے اندر، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، ٹھیک ہے۔ جب وقف کروں گا یا وقف کریں گے تو یہ را ہے، موٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی موٹا اگر پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک پڑھتا ہے، اگر اس کو کوئی باریک کرتا ہے وقف کی صورت میں پھر بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے عین القطر، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ السبا کے اندر 22ویں پارے کے اندر آتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اس کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اس کو میں نے موٹا کیا ہے، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ٹھیک ہے۔ تیسرا کلمہ
وہ ہے ان اسری، ٹھیک ہے، اور یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اور سورۃ الشعراء کے اندر دو مقامات پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ، اب میں نے موٹا کیا ہے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان اسر یہ موٹا ہے، ان اسر یہ باریک ہے۔ دوسرا ان اسری بعبادی انکم متبعون، یہ سورۃ الشعراء کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ان اسر ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں موٹا اور باریک پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا کلمہ وہ ہے فَأَسْرِ، اور یہ سورۃ ہود اور سورۃ الدخان، سورۃ الحجر کے اندر 3 مقامات میں آیا ہے۔ مثالوں کے ساتھ بات واضح کرتے ہیں، یہ ہے سورۃ الحجر کے اندر فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ٹھیک ہے، یہاں فَأَسْرِ پہ اگر وقف کرتے ہیں تو اس را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، فَأَسْرِ، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقام فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ، یہ سورۃ الدخان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے سورۃ الحجر کے اندر یا سورۃ ہود، سیم کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں جو فَأَسْرِ استعمال ہوا ہے تینوں جگہ، آپ اس پہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کو آپ موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں را کو، اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو اچھی طرح سنیں، فَأَسْرِ یہ میں نے موٹا کیا ہے، فَأَسْرِ یہ باریک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں کلمہ جو کہ مختلف فیہ ہے وقفاً، وہ ہے اِذَا يَسْرِ، ٹھیک ہے، اِذَا يَسْرِ، اور یہ سورۃ الفجر کے اندر جو کہ 30ویں پارے میں ہے وہاں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے ساتھ بات واضح کرتے ہیں، یہ دیکھیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے اِذَا يَسْرِ را کو موٹا بھی کر سکتے ہیں، اِذَا يَسْرِ را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹا کلمہ جو ہے وہ نذر ہے، ٹھیک ہے، نذوری، اور یہ سورۃ القمر کے اندر 6 جگہ 6 مقامات میں ایک ہی سورت کے اندر آیا ہے، اور آپ وہاں سورۃ القمر 27ویں پارے کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں بھی نذور کا جو ہے وہ کلمہ آیا ہے، اس کلمہ کے اندر جو را ہے وقفاً، اس کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ جو کلمہ ہے جس کے را کو ہم وقفاً موٹا اور باریک پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے الجوار، اور یہ 3 مقامات میں آیا ہے، سورۃ الرحمن کے اندر اور سورۃ الشورى کے اندر، سورۃ التکویر کے اندر۔ مثال آپ دیکھیں، اچھا جی، پہلا ہے وَلَهُ الْجَوَارُ، جب یہاں الجوار پہ وقف کرنا پڑ گیا تو اس را کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، وَلَهُ الْجَوَارُ۔ اچھا، اب اس کو ہم موٹا کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُ الْجَوَارُ، یہ موٹا ہے، وَلَهُ الْجَوَارُ یہ باریک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ، یہ موٹا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ، ٹھیک ہے، یہ باریک ہو گیا، یعنی کہ اس کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سورۃ التکویر کے اندر ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ، یہ موٹا کیا میں نے وقفاً، اب اس کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں وقفاً، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 کلمات جو آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ وہ ہیں جو وقفاً موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اس را کو اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے کلمہ کی جو
وقفاً وصلاً، یعنی کہ جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی، جب وہاں ٹھہریں گے وقف کریں گے تب بھی اس کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ہے یہ والا کلمہ کل فرق. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ سورۃ الشعراء کے اندر 19ویں پارے کے اندر آیا ہے. اب ہم اس کو آپ کو سمجھاتے ہیں وقفاً اس کو ہم کیسے پڑھیں گے. جب ہم وقف کریں گے نا، قاف کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی را کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں وقفاً. پہلے میں موٹا پڑھتا ہوں، کل فرق. ٹھیک ہے، کل فرق. اب میں اس کو باریک پڑھتا ہوں، کل فرق، کل فرق. ٹھیک ہے. اب میں اس کو ملانے کی صورت میں پڑھتا ہوں موٹا، کل فرق، کل فرق. ملانے کی صورت میں باریک پڑھتا ہوں، کل فرق، کل فرق. یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ وقفاً وصلاً اس کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام راءات جو کلمات جو آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ ایسی راءات ہیں جو مختلف فیہ ہیں، یعنی کہ ان کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. 7 کلمات کو صرف وقفاً ہم موٹا اور باریک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک کلمہ ہے اس کو ہم وقفاً وصلاً موٹا اور باریک پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو تمام باتوں کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کے لیے یہ ایک جو بالکل نیو ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں نیو ہوں گی. اور وہ احباب جنہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں تو لیکن ذہن میں وہ سمائی نہیں تھی، اور آج ان کو بھی الحمدللہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے. اور لائک تو لازمی بنتا ہے نا، جو بندہ دیکھے وہ اس کو لائک کرے، ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک لائک کا بٹن ہوتا ہے، لازماً لائک کریں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور آپ کے لیے ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.